بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم یہ چیپٹر 14 کا پارٹ سیکنڈ پڑھیں گے. تو ہم سیمولیشن اپروچ سے شروع کریں گے. تو اس سے پہلے ہم نے اسٹینڈرڈ ایویشن این پی وی کی بیس پہ اسٹینڈرڈ ایویشن ہم نے جو پرابیبلٹی ٹری کا تھا اس کی نکالی تھی. تو ابھی سیمولیشن اپروچ جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے. یہ کیا کہتا ہے کہ in consideration risky investments, we can also use simulation to approximate the expected value of the net present value, the expected value of the internal rate of return IRR, or the expected value of the probability index, جو profitability index ہے, profitability index اس کی expected value, and the dispersion about the expected value, جو variation آ جائے گا جو standard deviation ہمیں بتاتا ہے. By simulation we mean testing the possible results of an investment proposal before it is accepted. Simulation میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے possible جو result ہے نا وہ اس کو ٹیسٹ کر لینا ہے before you even accept the proposal. The testing itself is based on the model coupled with probabilistic information. Making use of a simulation model first proposed by David Hertz, we might consider for example of the following factors. تو یہ factors ہیں جو آپ کنسیڈر کرو گے بیفور یو ایکچولی ایکسیپٹ اینی پرپوزل. تو اس کے ہم کیا کریں گے, مارکیٹ انالیسز ہے, اس کے بعد انویسٹمنٹ کاسٹ انالیسز ہے, اور آپریٹنگ اینڈ فکس کاسٹ انالیسز ہے. تو مارکیٹ انالیسز میں مارکیٹ سائز آ جائے گا, سیلنگ پرائس آئے گی, مارکیٹ گروتھ ریٹ آئے گا, شیئر آف مارکیٹ آئے گا وچ کنٹرول فزیکل سیلز والیوم. اس کے بعد انویسٹمنٹ کاسٹ انالیسز میں انویسٹمنٹ ریکوائرڈ آ جائے گا, یوزفل لائف آف فیسلٹیز آ جائے گا جو اگر ایسٹ آپ ایکوائر کرتے ہیں, اور اسی ایسٹ یا انویسٹمنٹ کی ریزیڈول ویلیو یا سیلویج ویلیو وہ آ جائے گی. اور آپریٹنگ اینڈ فکس کاسٹ میں آپریٹنگ کاسٹ اور فکس کاسٹ جو ہے نا وہی آ جائیں گی. تو ان جو بھی فیکٹرز یہ ہم نے یہاں پہ لسٹ ڈاؤن کیے ہیں, ان کی بھی پرابیبلٹیز جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کے حساب سے ہم نے پاسبل جو آؤٹ کم ہے نا ان کا ریزلٹ ٹیسٹ کرنا ہے بیفور وی ایکسیپٹ اینی پرپوزل اور پروجیکٹ. تو یہاں پہ کیا کہتا ہے, ونس دا پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن آر ڈیٹرمنڈ, دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو ڈیٹرمن دا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اور نیٹ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹڈ ایٹ رسک فری ریٹ. تو رسک فری ریٹ جو کویشچن میں بتایا ہوگا اس کی بیس پہ آپ نے نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے نا وہ لے لینی ہے. کب کیلکولیٹ کرنی ہے, جب آپ کے پاس پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ڈیٹرمن ہو جائے. ابھی یہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہے اور یہ پرابیبلٹی آف اکرنس ہے, ٹھیک ہے. یہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن بھی ادھر لکھ سکتے ہیں آپ, نیٹ پریزنٹ ویلیو بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ رسک فری ریٹ ہے, یہ رسک فری ریٹ ہے. تو رسک فری ریٹ سے آپ اگر مین کی طرف جائیں گے ٹورڈز لیفٹ, تو یہ شیڈڈ ایریا کیا بتا رہا ہے, شوز پرابیبلٹی آف آئی آر آر بینگ لیس دین رسک فری ریٹ. اور اگر آپ اس رسک فری ریٹ سے دوسری طرف جائیں گے تو وہ زیادہ ہوگا. تو آپ نے اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو مین ہے یا جو رسک فری ریٹ ہے اس سے لیفٹ کی جو اگر اس کی طرف جائیں گے تو اس کا کیا انٹرپریٹیشن ہوگی, اگر رائٹ جائیں گے اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوگی. تو وہ آگے کویشچنز میں اس کو کلیئر کرتے ہیں. تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن فار انٹرنل ریٹ آف ریٹرن, اور این پی وی ہوگی تو وہ این پی وی کا ہوگا, نیٹ پریزنٹ ویلیو کا. اچھا, ابھی یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ سائز, ابھی یہ وہ فیکٹر ہے جو ہم نے سیمولیشن اپروچ کے تھرو یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا مارکیٹ انالیسز میں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ مارکیٹ سائز یہ ہے ان تھاؤزنڈز آف یونٹس. تو مارکیٹ سائز جو ہے نا وہ ان ٹرمز آف کوانٹٹی ہے تو کوانٹیٹیو میجر ہے. تو تھاؤزنڈز ہیں, 450,000 دین 500,000. تو یہ سارے جو ہے نا مارکیٹ سائز ہیں. اس مارکیٹ سائز کی ہم نے پرابیبلٹی آف اکرنس جو ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے, اور اس کے حساب سے ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے. تو ہمارے پاس پھر مارکیٹ سائز جو ہے نا ویٹڈ ایوریج وہ آ جائے گا. تو اس کی بیس پہ پھر ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کر لیں گے, اور اس کے حساب سے ہم پروجیکٹ کو دیکھیں گے کہ ادھر از وائبل اور وی جسٹ ہیو ٹو ریجیکٹ اٹ. تو اس میں کیا ہوا ہے, اس میں سیمولیشن پہلے آپ نے کنسیڈر کی ہے, مطلب کہ جو فیکٹر کنسیڈر کیا ہے اس کی پرابیبلٹی کے حساب سے وہ اس کی آؤٹ کم نکالی ہے, پاسبل آؤٹ کم. پھر اس کی بیس پہ آپ نے نیٹ پریزنٹ ویلیو یا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کیا ہے. اچھا, ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یوز آف پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن انفارمیشن. تو پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن انفارمیشن کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ کی ویٹڈ ایوریج این پی وی ہے, ٹھیک ہے,
اور یہ آپ کی این پی وی ہے جو اگر زیرو ہو تو پھر اس پہ آپ کا جو ہے زیڈ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے. اس کو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. The expected value and the standard deviation of the probability distribution of possible net present values, whether derived by a probability tree, simulation or some other means. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کی, اس کے بعد پھر ہم نے ان کی پاسبل نیٹ پریزنٹ ویلیو نکالی ہے, یا ہم انٹرنل ریٹ آف ریٹرن بھی نکال سکتے ہیں. تو وہ چاہے آپ نے پرابیبلٹی ٹری کے تھرو نکالی ہو یا سیمولیشن کے تھرو نکالی ہو, جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتا ہے, give us a considerable amount of information by which to evaluate the risk of the investment proposal. تو ہمیں وہ significant amount of information دیتا ہے کہ ہم جو investment proposal جو ہم جس کو اسٹڈی کر رہے ہیں یا جو undergo calculation ہے وہ اس کا risk evaluate کر سکتے ہیں. For example, if the probability distribution of the net present value is approximately normal, we are able to calculate the probability of the proposal providing a net present value of less than or greater than a specified amount. تو پھر نیٹ پریزنٹ ویلیو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کے تھرو, تو وہ پھر ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کسی بھی آپ کے پاس جو گیون اماؤنٹ ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کی, کیونکہ اس سے وہ زیادہ ہے یا کم ہے, تو اس بیس پہ ہم اس پروجیکٹ کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دا پروبیبلٹی از فاؤنڈ بائی ڈیٹرمننگ دا ایریا انڈر دا پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کرو ٹو دا لیفٹ اور ٹو دا رائٹ آف اے پرٹیکولر پوائنٹ آف انٹرسٹ. جو pہلے ہم نے یہاں پڑھا پرٹیکولر پوائنٹ آف انٹرسٹ یہاں پہ کیا تھا, رسک فری ریٹ, تو اس سے لیفٹ کی طرف جا رہا ہے یا رائٹ کی طرف جا رہا ہے, تو اس کی ٹینڈنسی ہم پڑھتے ہیں. ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ آن آور پریویس پروبیبلٹی ٹری ریزلٹس, جو پریویس پروبیبلٹی ٹری ریزلٹ ہم نے بنائے تھے اس میں کیا کیا تھا, سپوز دیٹ we wish to determine the probability that the net present value will be 0 or less. تو اس میں جو نیٹ پریزنٹ ویلیو ہماری جو ویٹڈ ایوریج نیٹ پریزنٹ ویلیو نکلی تھی جو کہ $116 تھی, اس کو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ 0 یا 0 سے لیس جو ہے وہ مطلب ہوگی. تو ہم کیا کریں گے, we first determine how many standard deviation 0 is from the expected value of net present value for the project 116. To do this we first take the difference between 0 and 116. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ 0 یا اس سے کم ہو, تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 0 ہے. ٹھیک ہے, جو نئی نیٹ پریزنٹ ویلیو, تو نیٹ پریزنٹ ویلیو اسٹار کے آپ نے یہ اس کو 0 لینا ہے, اور یہ آپ کی ویٹڈ ایوریج نیٹ پریزنٹ ویلیو جو آپ نے پہلے کیلکولیٹ کی ہے, اور اس کے بعد یہ ڈینومینیٹر میں آپ کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دیٹ ویٹڈ ایوریج نیٹ پریزنٹ ویلیو. تو یہ دونوں ویلیوز آپ نے پہلے پارٹ 1 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. 116 جو نیٹ پریزنٹ ویلیو ویٹڈ ایوریج, اور جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دس این پی وی 444. تو یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو آپ نے 0 کرنا ہے, تو یہ آپ کے پاس -0.26 آ گیا. ابھی یہ پوائنٹ اچھا, تو یہ ہمیں زیڈ کیا بتاتا ہے, دیٹس کو ٹیلز اس ہاؤ مینی اسٹینڈرڈ ڈیویشن این پی وی اسٹار the outcome in which we are interested is from the expected value. NPV is the expected, یہ وہی ہے, اور standard deviation وہی ہے. This figure tells us that a net present value of 0 lies 0.26 standard deviation to the left of the expected value of the probability distribution of possible net present value. تو جو possible net present value آپ نے calculate کی ہے based on the probability distribution, تو یہ جو Z آپ کو کیا بتاتا ہے کہ اس کی جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ 0.26 ہے, لیکن ٹورڈز کس طرف ہے, یہ مائنس ہے, تو ٹورڈز دا لیفٹ ہے. ٹھیک ہے, تو نیگیٹو جو Z اسکور ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ مین سے لیفٹ کی طرف ڈیویشن جائے گی, مطلب وہ اس بیس پہ پھر آپ کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اس کی کیلکولیشن کے حساب سے. تو آپ اس کو سارا یہ اس کو پڑھ لیجئے گا, یہ آپ کو وہی بتائے گا. تو پرابلمز ود انٹرپریٹیشن, انٹرپریٹیشن آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو آپ ایزیوم کرتے ہو کہ یہ رسک فری ریٹ ہے, تو رسک فری ریٹ جو ہے اس پہ یہ ساری کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ پرابلم ہے کہ وہ رسک فری ریٹ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ پاسبلٹیز اور ڈفرینٹ ہمیں سچویشنز آ سکتی ہیں جس میں ہم رسک فری ریٹ نہیں ہوتا, تو یہ پھر اس کی انٹرپریٹیشن میں ہمیں پرابلم ہوتا ہے.
اچھا اس کے بعد probability distribution of net present value for two projects. اچھا ابھی اس کو ذرا سمجھیے گا، پھر آپ اس کو ریڈ کریں گے تو آپ کو اس کی باقی کی بھی سمجھ آ جائے گی. یہ دو پروجیکٹ ہیں، پرپوزل ایکس یہ والا، پرپوزل وائی یہ والا. ابھی پرپوزل ایکس جو ہے وہ وہی ہے جس کی ہم نے آلریڈی وہ نکالی ہے $116 جو ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو، ویٹڈ ایوریج نیٹ پریزنٹ ویلیو. تو اس کی ہم نے یہ نکالی ہے. پرپوزل ایکس جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ -0.26 آیا تھا، تو اسٹینڈرڈ ایویشن اس کی ٹورڈز لیفٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے اس کا گراف بنا ہوا ہے. جو پرپوزل وائی ہے اس کے 200 نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے، اور یہ ٹورڈز دا مین یعنی کہ لیفٹ کی طرف یہ کم ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی جو نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے وہ بھی زیادہ ہے پرپوزل ایکس سے، اور اس کی جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ بھی اس سے بہتر ہے ایکس سے، کیونکہ وہ زیادہ لیفٹ کی طرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اٹ از بیونڈ زیرو بٹ اٹس ناٹ بیونڈ زیرو ایز مچ ایز پرپوزل ایکس از لیننگ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا ہے. اچھا اس کے بعد یہ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کمپیریزن، یہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 116 اس کا وائی کا جو ہے وہ 200 ہے، اور اس کا جو وہ لین کی طرف نہیں ہے. تو یہ وہی ایکسپلینیشن ہے جو میں نے آپ کو یہ گراف کی بتا دی ہے. اچھا ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹریبیوشن ٹو دا ٹوٹل فرم رسک فرم پورٹ فولیو اپروچ. ابھی کیا ہے کہ آپ نے ایک ایک پروجیکٹ کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ابھی پورٹ فولیو کو آپ نے دیکھنا ہے کہ فرم کے پاس ایک سے زیادہ پروجیکٹ ہیں اور اس کا پورٹ فولیو آپ نے دیکھنا ہے. تو اس میں پرپوزل اے ہے، پرپوزل بی، اس طریقے سے آپ ڈفرینٹ ان کو اکٹھا اگر ہم دونوں پرپوزل کو لیتے ہیں تو اس کا پورٹ فولیو پہ کیا فرق پڑے گا. اور پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ پورٹ فولیو کا جو ویلیوز ہیں، یہ پورٹ فولیو کی جو بھی ریزلٹس ہیں وہ کس پرپوزل کی وجہ سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. تو پورٹ فولیو کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب اسٹینڈرڈ ایویشن یا کوفیشنٹ کو ریلیشن ہم نے پورٹ فولیو کا جو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہو. تو یہ پرانے آپ کے کانسیپٹ ہیں. اچھا ابھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورٹ فولیو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ پورٹ فولیو کی طرف جاتے ہیں تو اگر آپ کا کسی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لیس پروفیٹیبل ہے یا وہ جو ہے لیس رسکی اور دوسرا مور رسکی ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ پورٹ فولیو یا کمبینیشن لیں گے تو وہ ہمیشہ جو کمبینیشن ہوگا پورٹ فولیو کا وہ آپ کے رسک کو ریڈیوس کرتا ہے. تو جو یہ گراف بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہے، آپ کو وہی بتاتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے اور یہ کیش فلو ہے. پرپوزل اے کا اوور دا ٹائم اتنا کیش فلو تھا، پرپوزل بی کا اتنا. جب آپ نے دونوں کو کمبائن کیا پرپوزل اے اور بی کو، تو وہ آپ کے ود ان دا ٹائم آپ کے کیش فلوز کو بڑھا رہا ہے، تو وہ آپ کے رسک کو کم کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے دا کمبائننگ آف پروجیکٹ ان اے وے دیٹ ول ریڈیوس رسک از نون ایز ڈائیورسیفیکیشن اینڈ دا پرنسپل از دا سیم ایز فار دا ڈائیورسیفیکیشن آف سیکیورٹیز جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا ابھی ہے کہ ایکسپیکٹیشن اینڈ میجرمنٹ آف پورٹ فولیو رسک. ابھی یہ اسٹینڈرڈ ایویشن ہے کس کی، پورٹ فولیو کی، پی. پورٹ فولیو کی کیا کہ جس میں آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس یا پرپوزل ہیں، جیسا کہ اسٹینڈرڈ ایویشن آف جے اینڈ کے. تو جے اینڈ کے کا کیا مطلب ہے کہ دو جو پروجیکٹس ہیں ان کی ہے. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف جے اینڈ کے کیسے کیلکولیٹ ہوگی، آر ٹھیک ہے وہ آئے گا، اور آپ کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف جے اینڈ کے اس طریقے سے یہ ویریئنس ان کا آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا فارمولا اسٹینڈرڈ ڈیویشن پورٹ فولیو کا ہے، ویئر ایم از دا ٹوٹل نمبر آف پروجیکٹس ان دا پورٹ فولیو، نمبر آف پروجیکٹس. تو یہ دو ہیں جے اینڈ کے، تو وہ ایم آ جائے گا. کہ جے اینڈ کے از دا ویریئنس بٹوین پاسبل نیٹ پریزنٹ ویلیو آف پروجیکٹ جے اینڈ کے. دس rather formidable expression will be illustrated shortly. The covariance term in equation 14.6 یہ covariance term. اچھا یہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے where R, J and K یہ پہلے والا is the expected correlation coefficient between possible net present value of the project J and K. تو یہ coefficient correlation ہے between possible net present value of J and K. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے ہے، یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف پروجیکٹ جے اور دوسرا پروجیکٹ کے.
تو ان دونوں کو آپ نے ملٹیپلائی کیا ہوا، تو یہ آپ کے پاس یہ والا فگر آ جائے گا جو پھر آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے. تو السٹریشن سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. ہمارے پاس پروجیکٹ 1 ہے، پروجیکٹ 2 ہے. ایکسپیکٹڈ ویلیو آف دا نیٹ پریزنٹ ویلیو یہ 12,000 ہے پروجیکٹ 1 میں، اور پروجیکٹ 2 میں 8,000. اسٹینڈرڈ ڈیویشن 14,000 ہے، اور پھر پروجیکٹ 2 میں 6,000 ہے. یہ کوریلیشن کوفیشینٹ بٹوین 1 اینڈ 2 اور یہ 0.40. تو یہ ہمارے پاس السٹریشن کے لیے ایک ایگزامپل ہے. تو اس میں آپ نے جو ایکسپیکٹڈ نیٹ پریزنٹ ویلیو اس کو آپ نے کمبائن کر لینا. تو ویٹڈ ایوریج آپ کے پاس آ جائے گی 12,000 اور 8,000. تو یہ 20,000 آپ کے پاس پورٹ فولیو کی نیٹ پریزنٹ ویلیو آ گئی ایکسپیکٹڈ جو کیش فلوز کی تھی. اس کے بعد جب آپ اس کو فارمولا میں پٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا R1 یعنی کہ کوفیشینٹ جو کوریلیشن ہے یہ 1 ہم لیں گے، بٹوین 1 to 2 ہے تو 1 لیں گے. اور یہ R1 جو اس کا J کا ہے وہ بھی 1 ہے، اور Q کا وہ بھی K کا وہ بھی 1 ہے. تو یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو یہاں پہ 20,000 آ گئی. تو یہ آپ یہاں پہ ان کی ویلیوز پٹ کریں گے تو 14,000 اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے آپ کی پروجیکٹ 1 کی، ٹھیک ہے. تو J اینڈ K کو آپ 1 and 2 بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو فارمولا ہے. تو یہاں پہ پروجیکٹ ہمارے پاس 1 اور 2 ہے تو پھر 1 اور 2 کو انٹرپریٹ کریں گے، ہم J اینڈ K کو انٹرپریٹ نہیں کریں گے. تو آپ کے پاس یہ پروجیکٹ 1 کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن 14,000 آ گئی، اور اس کے بعد آپ کا کوفیشینٹ کوریلیشن جو ہے اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کیا لیکن اس کا اسکوئر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو پروجیکٹ 2 ہے اس کے بھی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کوفیشینٹ کوریلیشن سے ملٹیپلائی کیا، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا اسکوئر روٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ درمیان والا جو ہے اس میں کیا ہے کہ 2 انٹو یہ 0.40، یہ آپ کا یہاں پہ یہ فگر دی گئی 0.40 کوفیشینٹ کوریلیشن جو پورٹ فولیو کا ہے، ٹھیک ہے. 0.40 اور اس میں پھر جب پورٹ فولیو کا ہے تو دونوں کے آپ کے یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ جائیں گے 14,000 اور 6,000، اور اس کو پھر 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. جب آپ اس سب کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن فار دا پورٹ فولیو ہے وہ 17,297 آ جائے گا. ابھی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو آپ ایسے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ 14,000 پلس 6,000 تو 22,000 آ جائے گا، 20,000. اور جیسے کہ یہ ایکسپیکٹڈ نیٹ پریزنٹ ویلیو کو آپ نے ویٹڈ ایوریج کیا تھا تو جو پورٹ فولیو کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ ایسے کیلکولیٹ ہوگا اور وہ 17,297 آئے گا. اچھا اس کو ذرا غور سے آپ سمجھیے گا. thus the expected value of net present value of the firm increases from 12,000 to 20,000 and the standard deviation of possible net present value increases from 14,000 to 17,297 with the acceptance of project 2. تو اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے پروجیکٹ 2. کیوں وہ آگے بتائے گا. the firm's coefficient of variation minus standard deviation over expected value of net present value 14,000 over 12,000 is 1.17 without project 2, ٹھیک ہے. اس کے بعد 0.86 with the project. تو پروجیکٹ 2 کے بغیر ان کا 1.17 ہے، ٹھیک ہے coefficient of correlation. اور پروجیکٹ 2 کے ساتھ جو ہے نا جب پروجیکٹ 2 بھی ملایا تو پھر وہ آپ کا پورٹ فولیو کو جو ہے نا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ گیا تو کوفیشینٹ آف کوریلیشن جو ہے نا وہ 0.86 آ گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پروجیکٹ 2 ہے وہ فرم کے اوور آل پورٹ فولیو رسک کو کم کر رہا ہے، اور ایز این انڈیویجول پروجیکٹ 2 جو ہے نا وہ وائبل ہے، تو وہ پروجیکٹ 2 ہم وہ ایکسیپٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا کوریلیشن بٹوین پروجیکٹ کوریلیشن آپ کو پتہ ہے وہ سیم ہے کہ یہ ایک اسٹیٹسٹیکل میجر ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 0 1 -1 اور +1 ہوتا ہے. تو +1 جو ہے وہ پرفیکٹ پازیٹیو کوریلیشن ہوتا ہے، 0 جو ہے وہ نو کوریلیشن ہے، اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، اور -1 جو ہے وہ نیگیٹو ہے. تو یہ وہی سیم کانسیپٹ ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. تو کمبینیشن آف رسکی انویسٹمنٹس. ابھی رسکی انویسٹمنٹس کا کمبینیشن کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ کو ایک یہاں پہ پکچر میں دیا گیا کہ یہ ای ہے انویسٹمنٹ ہے، اور یہ پاسبل انویسٹمنٹ آپشنز ہیں پرپوزلز. E+1 ہے، سوری جو ای ہے وہ ایگزسٹنگ ہے، ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہیں، اور 1 2 3 4 آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں. ابھی ایگزسٹنگ کے ساتھ آپ نے ایڈیشنل پروجیکٹ کون سے انویسٹمنٹ کے انڈرٹیک کرنے ہیں وہ اس کے حساب سے جو پاسبل کمبینیشن بنتے ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں. تو E+1 کے بعد 1 جو ہے وہ
2 کے ساتھ کمبائن ہوگا, پھر اس کے بعد 3 کے ساتھ کمبائن ہوگا, دیکھ رہے ہیں آپ, پھر 4 کے ساتھ, پھر 2 جو ہے پہلے 3 کے ساتھ, پھر 4 کے ساتھ, پھر 3 جو ہے وہ 4 کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد یہ 3 پروجیکٹ بھی کمبائن ہوں گے. اس کے حساب سے یہ پاسبل جو ہے نا ہمارے پاس کتنے پروجیکٹس بن رہے ہیں, پاسبل کمبینیشن بن رہے ہیں, 16 پاسبل کمبینیشن بن رہے ہیں. تو آپ نے اس کو رسک کی انویسٹمنٹس کو کمبینیشن کے ٹرمز میں دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ ایکسپیکٹڈ ویلیو آف دا نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے, اور یہ آپ کی اسٹینڈرڈ ایویشن ہے. تو یہ ایگزسٹنگ ہے, یہ یہاں پہ کر رہی ہے. اے جو ہے بی اور سی, اس کے حساب سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اسٹینڈرڈ ایویشن جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے, اور یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو بھی بڑھ رہی ہے. تو آپ اس کو تھوڑا ریڈ کر لیجئے گا, اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. ابھی جو لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے جو کہ وچ از امپورٹنٹ, وہ ہے مینیجریل ریئل آپشن. مینیجریل ریئل آپشن کیا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ فلیکسیبلٹی ٹو میک فیوچر ڈیسیجنز دیٹ افیکٹ اے پروجیکٹس ایکسپیکٹڈ کیش فلو, لائف اور فیوچر ایکسیپٹنس. تو مینیجریل ریئل آپشن کیا ہوتا ہے کہ مینیجریل جو ہے نا وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جو پروجیکٹ ایک آلریڈی رننگ ہے, جو پروجیکٹ چل رہا ہے انویسٹمنٹ پروجیکٹ, اس میں وہ کوالٹیٹیو انفارمیشن کے تھرو اگر وہ پاسبلٹیز ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہو جائے گا تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, یا ایکسپینشن موڈ پہ لے آئیں گے, یا پھر ہم اس کو ابینڈن کر دیں گے, یعنی کہ روک دیں گے, اس کو ختم کر دیں گے, اور اس کو ابینڈن کر دیں گے, اس کو جو بھی انویسٹمنٹ وہ تھی یا جو ایسٹ ہم نے لیا تھا وہ ہم بیچ دیں گے. تو اس میں کیا ہوگا کہ پروجیکٹ کی جو ورتھ ہوگی نا, اس میں جو کیلکولیٹ ہوگی وہ صرف نیٹ پریزنٹ ویلیو نہیں بلکہ آپشن ویلیو بھی آئے گی, جو کہ مینیجرز نے ڈیسیجن لیا ہے وہ اس آپشن کی ویلیو آئے گی. اچھا, اس میں ڈفرینٹ ہے کہ آپشن ٹو ایکسپینڈ, اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اور یہ کوالٹیٹیو انفارمیشن ہوتی ہے, یہ کوئی کوانٹیٹیو نہیں ہے کہ بیسڈ آن کیلکولیشن نہیں ہے. تو مینیجرز بیسڈ آن دیئر ایکسپیرینس, وہ فلیکسیبلٹی ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں, اگر 1 سال تک یہ یہاں پہنچا تو اس کا مطلب ہے اٹ ول بی سکسیس فار دا سیکنڈ ایئر آلسو. اگر سیکنڈ ایئر میں اگر وہ سکسیس فرسٹ ایئر میں نہیں ہوتی تو سیکنڈ ایئر میں پھر جانے کے بجائے وہ وہاں پہ اس کو روک دیتے ہیں, اس کو ابینڈن کر دیتے ہیں. یا اگر وہ اس پوزیشن پہ پہنچتا ہے آفٹر ایئر 1 تو اس کو وہ ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. تو وہ ہے آپشن ٹو ایکسپینڈ. اور اس کے بعد آپشن ٹو ابینڈن ہے کہ وہ اس کو ابینڈن کر دیں گے, اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے. آپشن ٹو پوسٹ پون کا مطلب ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں گے اور پھر ایک اور سال کے لیے دیکھیں گے. تو یہ میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے کہ آپشن ٹو ایکسپینڈ ہے. این امپورٹنٹ آپشن از ون دیٹ الاؤز دا فرم ٹو ایکسپینڈ پروڈکشن اف کنڈیشنز بیکم فیوریبل. تو وہ ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. آپشن ٹو ابینڈن, اف اے پروجیکٹ ہیز ابینڈمنٹ ویلیو دس افیکٹولی ریپرزینٹس اے پٹ آپشن آف دا پروجیکٹ آنر. اگر کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کی ابینڈمنٹ ویلیو, یعنی کہ اگر اس کو آپ ابینڈن کر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں, تو اس کی ویلیو ہے, اس کی ورتھ ہے, اور وہ بھی آپ کو کیش فلو جنریٹ کرتی ہے, تو پھر جو ہے نا آپ یہ پٹ آپشن جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. آپشن ٹو پوسٹ پون فار سم پروجیکٹس دیر از آپشن ٹو ویٹ اینڈ دیر بائی ٹو obtain نیو انفارمیشن. کہ اگر ایون وہ فیوریبل نہیں ہے کسی ون ٹائم پیریڈ میں تو اگلے ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں ٹو گیدر نیو انفارمیشن ٹو ڈو دا کریکٹ ڈیسیجن میکنگ. تو آپشن ٹو ایکسپینڈ جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ابھی آپ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا, میں یہ ڈائیگرام سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو ایئر 1 پہ یہ پہنچا ہے. تو مارکیٹ اینڈ کمپنی ایکسپینڈ اینڈ مارکیٹ فلیٹرز, کمپنی ڈز ناٹ ایکسپینڈ. تو اس میں کیا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کیا تو ایئر 1 پہ جو ہے نا 50% پرابیبلٹی ہے کہ مارکیٹ اور کمپنی ایکسپینڈ کرے گی. تو 50% پرابیبلٹی کس کی ہے کہ یہ 15 ملین جو ہے نا این پی وی, یہ 15 ملین کیش فلوز جو ہے نا وہ بنیں گے. اور 50% کیا کہ مارکیٹ جو ہے نا وہ ایکسپینڈ نہیں ہوگی, ڈز ناٹ ایکسپینڈ, اور وہ زیرو کیش فلو جو ہے نا بائی اینڈ آف ایئر 2 وہ زیرو پہ آئے گا. تو ابھی کیا کرتے ہیں کہ جو فیوریبل پہ اگر آتا ہے یہاں پہ فار ایگزامپل کمپنی مارکیٹ اور کمپنی ایکسپینڈ ہوتی ہے تو پھر یہ اس کو کنٹینیو کریں گے ایئر 2 تک, اور اگر ایکسپینڈ نہیں ہوتی تو پھر یہ اس کو ختم کر دیں, اس کو ایئر 2 پہ نہیں لے کے جائیں گے. تو یہ 15 ملین جو نیٹ کیش فلوز ہوگا یہ اس کو پھر آپ نے ڈسکاؤنٹ کر کے پریزنٹ ویلیو پہ کیلکولیٹ کر کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ آپ نے آپشن لینا ہے یا نہیں لینا. ابھی فار ایگزامپل
یہ 5.5 ملین کیسے آیا ہے؟ تو یہ یہاں پہ آپ پڑھیں. لیٹس assume there is a 50-50 chance that the market will be much larger in 2 years. If it is, the net present value of the second stage investment at the end of the year 2 will be 15 million. یہاں پہ 15 million. When this value is discounted to the present value at the required rate of return, the present value at time 0 is 11. تو جب ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کریں گے پہلے year 1 پہ پھر year 0 پہ, then it will become 11 million from 15 million. If the market flatters over the next 2 years, the company will not invest further. The incremental net present value at the end of the year 2 is 0. Company further invest نہیں کرے گی اور یہ 0 ہو جائے گی. This situation is depicted in a decision tree. وہ یہ سچویشن یہاں بتائی گیا. تو وہ کیا ہوگا کہ اس کی پاسبل آؤٹ کمز جو ہے نا یہ 2 ہیں, ٹھیک ہے. تو 11 ملین کا 50% اور 0 کا 50%, یہ جب آپ اس کی ویٹڈ ایوریج نکالیں گے تو 5.5 ملین. تو 5.5 ملین کا ریونیو جنریٹ ہوگا کس پہ؟ آپشن جو مینجمنٹ نے لیا ہے, وہ آپشن ٹو ایکسپینڈ. تو مینجمنٹ کا یہ جو آپشن ہے جو اس نے لیا ہے ایکسپینڈ کا, تو اس میں کیا ہے کہ یہ آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ 5.5 ملین جو ہے نا وہ بڑھے گا. تو اس کی جب آپ پروجیکٹ کی ورتھ نکالو گے تو وہ 3 ملین پلس 5.5 ملین. تو 3 ملین کیا ہے؟ وہ اس کی انویسٹمنٹ ہے, جو 3 ملین انویسٹمنٹ اس نے کی ہے. یہاں پہ کی کویشچن میں السٹریشن بتائے گا یہ دا پروجیکٹ نیٹ پریزنٹ ویلیو از ایکسپیکٹڈ ٹو بی اے نیگیٹو 3 ملین. تو اس کی جو ایکسپیکٹڈ نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے وہ -3 ملین ہے, لیکن جو مینجمنٹ نے ڈیسیجن کیا ہے یہ کہ اس کو کنٹینیو کرنے کا, تو اس سے جو اس کی ورتھ بنی ہے وہ 5.5 ملین ہے. تو جب آپ کے یہ ایکسپیکٹڈ جو نیٹ پریزنٹ ویلیو میں 5.5 ملین اس کی پریزنٹ ویلیو جب ایڈ ہوگی تو یہ پھر 2.5 ملین جو ہے نا یہ پازیٹیو میں آ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو آپشن مینجمنٹ نے انڈر ٹیک کیا ہے اس سے نیگیٹو این پی وی جو ہے نا وہ پازیٹیو میں کنورٹ ہو گئی ہے. تو یہ اس کو پھر انڈر ٹیک کریں گے, اس کو یہ ڈیسیجن وہ لیں گے. دوسرا ہے آپشن ٹو ابینڈن. تو اس میں کیا ہوگا کہ پروجیکٹ ورتھ, اس میں پروجیکٹ ورتھ کیا تھی کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو پلس آپشن ویلیو. تو ابینڈن میں بھی نیٹ پریزنٹ ویلیو پلس آپشن ویلیو, لیکن آپشن ویلیو کون سی ہوگی؟ دا ویلیو آف ابینڈمنٹ آپشن. اس میں انہوں نے آپشن جو مینجمنٹ نے انڈر ٹیک کیا وہ ابینڈن کرنے کا کیا ہے. تو اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ آپ کے پاس ایئر 1 میں پروبیبلٹی ہے, یہ کیش فلوز ہیں. ایئر 2 میں یہ فردر پروبیبلٹی ہے, تو یہ پروبیبلٹی ٹری آپ کے پاس آ گیا ہے. تو آپ نے جوائنٹ پروبیبلٹی ان کی کیلکولیٹ کر لی ہے. ابینڈمنٹ ویلیو آپ کویشچن میں سارا یہ پڑھیں گے. ابینڈمنٹ ویلیو جو ہے وہ آپ کی 1.5 ملین ہے, ٹھیک ہے. انیشیل انویسٹمنٹ ایٹ ٹائم 0 از 3 ملین, اور اف پروجیکٹ ور ٹو ابینڈنڈ دیر وڈ بی این ایڈیشنل کیش فلو ایٹ دا اینڈ آف ایئر 1.5 ملین. اگر 1 ایئر کے بعد یہ اس کو کلوز کرتے ہیں, ابینڈن کرتے ہیں, تو وہ پھر 1.5 ملین اس کی ایڈیشنل کیش انفلو آئے گا. تو 1.5 ملین اور اس کے بعد 1 ملین آپ کا ایئر 1 پہ آئے گا, تو یہ 2.5 ملین جو ہے نا وہ بنے گا. لیکن اس کو پروبیبلٹی کے حساب سے آپ نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو یہ اگر آپ ابینڈمنٹ کرتے ہیں, اگر ابینڈمنٹ نہیں کرتے تو فار ایگزامپل آپ کا جو پروبیبلٹی ہے یہاں پہ 0 جو ہے اس کی پروبیبلٹی آتی ہے اس پہ, اس کے بعد 1 ملین کی, کیونکہ یہ کیش فلو ان ملینز ہے. تو 1 ملین پہ آپ کیلکولیٹ کریں گے پروبیبلٹی اور 2 ملین پہ پروبیبلٹی. تو اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ کیا ہوگا کہ اس کی پریزنٹ ویلیو وہ کم ہوگی. 1 ملین بھی اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں نا تو اس کی پریزنٹ ویلیو جو ہے نا وہ 909,000 کے قریب ہوگی, جو کہ 1.5 ملین سے کم ہے. تو پھر بھی آپ اس کو ابینڈن کریں گے, آپ یہ ڈیسیجن لیں گے اس کو ابینڈن کرنے کا. تو پھر یہ کہہ رہے ہیں انیشیل انویسٹمنٹ ایٹ ٹائم 0 از 3 ملین. اف دا پروجیکٹ از ابینڈنڈ آفٹر 1 ایئر دا کیش فلو ان ایئر 1 آف 1 ملین انکریزز ٹو 2.5. ٹھیک ہے. تو یہ جو 1 ملین یہ ہے, یہ 1 ملین پلس 1.5 ملین ابینڈن ویلیو, اگر آپ نے یہ ڈیسیجن کیا ہے, مینجمنٹ نے یہ آپشن دیا ٹو ابینڈن دا پروجیکٹ, تو یہ 2.5 ملین ہو جائے گا ایئر اینڈ آف ایئر 1 پہ. When the 1.5 billion amendment cash flow is added, note also the cash flow in year 2 falls to 0. ابھی آپ نے یہ بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ year 2 میں آپ کا کیش فلو جو ہے نا وہ 0 ہو رہا ہے, یہ بھی آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے. تو آپشن ٹو پوسٹ پون کیا ہے کہ آپ اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں, آپ اس کو ایک اور سال کے لیے دیکھتے ہیں, ایک اور انفارمیشن جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ مینجمنٹ کے آپشنس کا اگر وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں وائل رننگ اے پروجیکٹ, تو وہ اس میں یہ آپشن جو ہے نا وہ انڈر ٹیک کر سکتے ہیں.
تو یہاں پہ آپ کا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹس میں کیجیے گا, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.